آج 17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 2/3 علوم کی حقیقی وارثہ بنایا۔ عالمہ ہیں، مجتہدہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی مناسبت سے ہم بات کریں گے، جن کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت ہدیہ عقیدت منظوم پیش کیا کہ حق نے بخشی جن کو رفعت وہ ہیں حضرت عائشہ، رکھتی ہیں جو خاص حرمت ہیں وہ حضرت عائشہ، زوجہ سلطان دی ہیں اور ام المؤمنین، رب بڑھائے جن کی عزت ہیں وہ حضرت عائشہ، دختر صدیق اکبر اور زوجہ خیر البشر، رکھنے والی ہیں وجاہت ہیں وہ حضرت عائشہ۔ رب العزت کے کرم سے آیت قرآن میں جن کی آئی ہے برات ہیں وہ حضرت عائشہ، عالمہ و مفتیہ ہیں کرنے والی اجتہاد، جن کی اعلیٰ ہے فقاہت وہ ہیں حضرت عائشہ، فاضلہ ہیں کاملہ اور عابدہ ہیں زاہدہ، حامل صدہا فضیلت ہیں وہ حضرت عائشہ، صحبت سرکار اعظم کا یہ سب فیضان ہے، پاک دامن نیک خصلت ہیں وہ حضرت عائشہ، جن کے بد گو ہیں منافق دو جہاں میں نامراد، پارسا تصویر عفت ہیں وہ حضرت عائشہ، جن کے حجرے میں بنا ارشد مزار مصطفیٰ، جانتی ہے ساری امت ہیں وہ حضرت عائشہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی وہ پاکیزہ عالمہ و فاضلہ ہستی ہیں جنہیں براہ راست بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض نصیب ہوا۔ آپ دین متین کے 2/3 علوم کی حقیقی وارثہ ہیں، علم انساب میں کمال کی مہارت رکھنے والی ذہین و فطین عالمہ ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عائلی زندگی کی جو معتبر راویاں ہیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امت کے دینی معاملات ہوں، معاشرت ہو، تعلقات ہوں، گھریلو احوال کے بارے میں رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے والی عظیم مفتیہ اسلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والی سکہ محدثہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا علم و عمل اور دین کے معاملے میں آپ کی رائے، آپ کے فتاوی جات اور فیصلوں سے بھری ہوئی یہ تاریخ آپ کی عظیم ہستی کو اجاگر کرنے والی ہیں، جن کی عفت و عصمت کو سورہ نور میں بیان کیا گیا۔ جلیل القدر صحابیہ ہونے کے ساتھ ام المومنین کے عظیم لقب سے ملقب ہوئیں بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، اتنے جامع پہلو اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ ہر امتی کو چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ان عظمتوں کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ان کی شان کو بیان کریں۔ آج کی امت کی عورت کے لیے ایک بہترین مثل راہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ والد گرامی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے بھانجی حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے، اور آپ کی کنیت عبداللہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ ریشم کے ٹکڑے میں ان کی تصویر لے کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور فرمایا یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں جن کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں ہوا اور مدینہ منورہ میں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آپ منتقل ہوئیں اور مدینہ شریف میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آ جاتے، تشریف فرما ہوتے۔ اس وقت گھنٹوں اسلام کی عظمت پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا، اسلام کی اشاعت کے حوالے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں اسلام کی عظمت کی بات کرتے، اس دین کے نفاذ کے ابتدائی جو مشورے تھے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گھنٹوں جاری رہتے۔ اس وقت بچپن سے ہی جنہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی گفتگو کو کلمات کو سماعت فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ سے ان کا تعلق بچپن سے ہی رہا۔ اس اعتبار سے جس گھر میں آپ کی علمی نشو و نما ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے کم عمر جو زوجہ ہیں اور کنواری ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ نے کاشان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امور خانہ داری میں کبھی بھی سستی اور تساہل سے کام نہ لیا، انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ہر کام کو سر انجام دیتی۔ اس وقت جو خواتین کے بنیادی کام ہوتے جیسے گھر میں چکی میں آٹا پیسنا، سلائی کڑھائی، قربانی کے جانور وغیرہ ان کا گوشت آتا تو ان کو تقسیم کرنا، ان کے جانوروں کی رسیاں بننا، یہ تمام کام آپ نے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جو سب سے زیادہ سمجھنے والی ہیں تاریخ میں ملتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مزاج سے واقف ہوتے۔ اس سے پتہ چلا کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے والے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو جب بھی۔ کہا کیسے؟ کہا جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ ہے آپ ناراض ہیں، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ یعنی جملوں اور گفتگو سے اندازہ، اور یہ انداز کیا خوبصورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ ذکر فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعدد نکاح پر ہم نے اس دن بات کی تھی۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے پیغام حق کو دور تک پہنچایا جائے زمانے کے اعتبار سے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں وہ صحابیاں ہوں جو سمجھداری اور دانش مندی بھی رکھتی ہوں اور اپنے عمر کے اس جوبن پر ہوں جہاں سے سیکھ کر دین کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا جس کا تعلق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا عائلی زندگی سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے ہوتا تو فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا جاتا۔ آپ سے باقاعدہ اکتساب علم صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے حاصل کیا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اشکال ہوتا فوراً حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حاضر ہو کے ان سے مسئلہ دریافت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا، حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، اقوال عرب، اشعار و نسب کا عالم ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی جودت ذہنی آپ کو عطا فرمائی۔ گرامی کا حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو روایت کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معمولات آپ دیکھتی ہیں، ان کی سنگت و صحبت میں جو وقت گزارا، عبادات ہمارے آقا کیسے فرماتے تھے، ان کا طرز معاشرت کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا سیاست میں کس انداز میں فیصلہ ہوتا، اور انہوں نے قانون سازی کیسے کی، سفارت خانہ کے اصول و ضوابط کیا تھے، ملکی و بیرونی معاملات کو کیسے سر انجام دیا، غزوات کو کیسے ترتیب دیتے، مال غنیمت کے احکامات کو کس طرح سر انجام دیتے، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ اس کو سر انجام دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی کی چشم دید گواہ تھیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کے حوالے سے اور روایت کردہ حدیث کے اعتبار سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ محدثین کی اکثریت نے آپ سے روایات کو لیا۔ آپ کی جتنی مرویات ہیں تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اس لیے ہیں کہ آپ میں ذوق علم بھی تھا۔ مختلف طرح کی طبیعت ہے نا، بعض احباب ہیں وہ ایک بات سن رہے ہیں بس ٹھیک ہے سن لیا، جو سمجھا دیا سمجھ لیا۔ ایک ہے انسان کو ذوق ہوتا ہے، وہ ایک بات سیکھنے کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں، ایسا ہو جائے تو پھر سوال کرتے ہیں، ایسا ہو جائے تو، یہ ان کا ذوق علم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا، آپ میں ذوق علم بھی تھا اور اکتساب فیض کا ملکہ بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز گفتگو کا ایک قدرتی ملکہ عطا فرمایا۔ آپ بلا جھجک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب کی صورت میں عطا فرماتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ ہی وہ عزت مآب خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے انسیت ملتی۔ 2/3 علم کی میراث بھی آپ ٹھہری۔ آپ نے تقریباً 2210 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کر امت تک منتقل فرمائی ہیں۔ 2210 حدیث کی آپ راویاں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، شرف اور عزت کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں موجود ہوتے تو جبریل امین علیہ السلام سلام لے کر حاضر ہو جاتے، وحی کا نزول اسی حجرے میں ہو جاتا۔ تقوی شعار زوجہ ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ 18 آیتیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فخر کرتی تھی ساری ازواج پر کہ میں وہ ہوں جن کی پاکی کو اللہ قرآن میں 18 آیتوں میں بیان کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے وصال کے وقت ازواج مطہرات سے اجازت لی، اور وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسواک کرنا چاہی۔ مسواک ہمارے آقا کی محبوب تھی، تو انہوں نے اشارہ کیا، عائشہ صدیقہ فوراً مسواک لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس کو نرم کر دو، انہوں نے نرم کیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لی اور آپ نے اس مسواک کو کرنا شروع کیا وصال سے پہلے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حجرہ مبارک میں وصال مبارک ہوا۔ یہی حجرہ عائشہ ہے، قیامت تک 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، 70,000 شام آئیں گے، اور اسے ہی ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں اسی طرح الحمدللہ قیامت تک جلوہ فرمائے۔ تو گرامی قدرات، یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا، ان پاک ہستیوں کا ادب ہم سب کو کرنا ضروری۔ آج ان کا یوم وصال ہے، آج یوم بدر بھی ہے۔ وہ عظیم صحابہ کرام کا تذکرہ آج عصر کے بعد آپ سنیں گے جنہوں نے میدان بدر میں عظیم کردار ادا کیا۔ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں شامل ہے، اور ہم سب کی جو ماں ہیں، قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، ہم سب کی ماں ازواج مطہرات ہیں۔ آج ہم سب کی ماں کا ایصال ثواب ہے۔ ابھی آپ نماز کے بعد اسی طرح مسجد میں رہیے، مختصر سی گفتگو ہوگی۔ آج ازواج رسول، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب میں تمام احباب دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت طیبہ کا احیاء کرنے